السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری کے متعلق ایک بہت اچھا سوال آیا ہے اور اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل رہتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم بستری سے پہلے ایک خاص قسم کی ٹیبلٹ لوگ کھاتے ہیں، کچھ لوگ کہ جن کو کچھ کمزوری ہوتی ہے، یعنی قوت باہ کو بڑھانے کے لیے، مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگ ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی شخص کھڑے ہو کر ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان دونوں مسئلوں کو آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ بہت اہم مسئلہ ہے اور میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہی اس ویڈیو کو سنیں کیونکہ یہ انہی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہم بستری سے پہلے قوت باہ، مردانہ طاقت کو بڑھانے کی جو گولی کھاتے ہیں کچھ لوگ، تو اگر اس کے اندر واقعی ایسی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہ اپنی خواہش پوری کر پاتا ہے اور نہ ہی اپنے پارٹنر، اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کر پاتا ہے، اس سے پہلے ہی وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہی اس کی وہ مادہ منویہ خارج ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی فارغ نہیں ہو پاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ ٹیبلٹ وغیرہ کھائے اور استعمال کرے تاکہ اس کو بھی فائدہ پہنچے اور اس کی اہلیہ بھی لطف اندوز ہو سکے، اس کی بھی ضروریات پوری ہو سکے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہوگا کہ انگریزی دوائیاں نہ کھا کر آپ حکیموں سے رابطہ کریں، آیورویدک دوائیاں کھائیں یا طاقتی چیزیں، کاجو، بادام، کشمش، منقع، انجیر، یہ سب ساری چیزیں جو طاقتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ کھائیں تو تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوگا۔ انگریزی دوائیوں کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اس سے فوری طور پر تو کچھ فائدے نظر آ جاتے ہیں لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ رہتا ہے، اس لیے اگر بچیں اس سے تو بہتر ہوگا۔ تھوڑی لیٹ میں دوا کام کرے گی تو آیورویدک دوائیوں کا استعمال کریں، قوت باہ بڑھانے والی جو پھل ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ضرورت ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اگر ضرورت نہ ہو، بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کو کھا کے اپنی ٹائمنگ کو وہ بڑھانا چاہتا ہے صرف اور اپنی اہلیہ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی کیونکہ آپ بلا ضرورت ایک دوا کا استعمال کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس دوا کے استعمال سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس لیے شریعت اجازت نہیں دے گی۔ دوسرا سوال یہ کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم بستری کرنا جس پوزیشن میں آپ چاہیں کر سکتے ہیں، بس شریعت نے جہاں اجازت دی ہے بس وہیں پر ہم بستری ہونی چاہیے، اب پوزیشن آپ کی کیسی بھی ہو۔ لیکن یہ کھڑے ہو کر الٹا پلٹا ادھر ادھر یہ سب کر کے، دراصل یہ یورپی تہذیب اور یورپی تمدن کا یہ طریقہ ہے، ہمارا اسلامی طریقہ کچھ اور ہے۔ ہم نے ایک کلپ اس کے حوالے سے بنائی ہے کہ ہم بستری کے صحبت کے آداب کیا ہیں، جن حضرات کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر اگر ہم بستری کوئی کرتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن یہ دراصل جانوروں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، انسان جلدی جو ہے عمر کے ڈھلتے ڈھلتے انسان کانپنے لگتا ہے، اس طرح کی کیفیات بھی ہو جاتی ہیں، اور بچہ جو اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اس پر بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کھڑے ہو کر ہم بستری وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ جائز تو ہے لیکن اسلامی صحیح طریقہ جو ہے وہ ہم نے ایک ویڈیو میں بنائی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پورا مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو پہنچائیں، چینل کے ساتھ سب کو جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔